السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ آج کی یہ میری کہانی ایک سبق آموز اور سچی کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ الجھے بال، ٹوٹی پھوٹی رنگت، جگہ جگہ سے کٹ لگا چہرہ، آنکھوں کے گرد گہرے کالے حلقے، خون رستے ہونٹ، میلے پھٹے پرانے کپڑے، پیروں میں ٹوٹی چپل۔ یہ کون ہے؟ بالکل مجھ سے مشابہت رکھتی ہے۔ تم کون ہو؟ اس نے آئینہ دیکھ کر چلانا شروع کر دیا۔ وہ آپے سے باہر ہونے لگی۔ نرس بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ تم ہو؟ نرس نے نرمی سے جواب دیا۔ آج اسے پورے 6 ماہ ہو گئے تھے پاگل خانے میں۔ نہیں، یہ میں نہیں ہو سکتی۔ میں کیسے ہو سکتی ہوں؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ یہ میں نہیں ہو سکتی۔ یہ مجھ سے ملتی جلتی ضرور ہے مگر میں نہیں۔ صدف اپنے حواس کھونے لگی، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ پھر کتنے ہی ثانیے وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں یہاں کب سے ہوں؟ صدف نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ 6 ماہ ہو گئے۔ نرس کی آواز اس کی گم ہوتی سماعتوں سے ٹکرائی۔ پھر نرس انجیکشن تیار کرنے لگی۔ کون چھوڑ گیا تھا مجھے؟ صدف نے بامشکل پوچھا۔ تمہارا بھائی۔ تم نے 3 بار خودکشی کی کوشش کی۔ نرس کے اتنا کہنے پر پھر وہ خاموش ہو گئی۔ نرس نے اسے انجیکشن لگا کر بستر پر لٹا دیا۔ صدف کے اعصاب اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ اس نے نرس کی جانب دیکھا۔ نرس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی، ترس تھا یا محبت، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کا وجود سن ہونے لگا۔ انجیکشن نے اپنا اثر دکھا دیا۔ ان 6 ماہ میں وہ جب بھی نیند سے بیدار ہوتی اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا جاتا، مگر آج نرس نہیں چاہتی تھی وہی سلوک ہو، مگر وہ مجبور تھی۔ انجیکشن کا اثر ختم ہونے لگا۔ آنکھوں کے سامنے دھند تھی، کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھر سے آنکھیں موند لی اور سوچنے لگی کہ وہ یہاں کیسے آئی ہے۔ اس کے کانوں میں ولید کی آواز گونجی۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ صدف پھٹ پڑی۔ یہ کسی قسم کی بکواس نہیں بلکہ حقیقت ہے، ولید نے بڑے ہی تحمل سے کہا۔ میں تمہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے پہلے ہی بتا دیا۔ اچھے دوست کی طرح شادی میں آ جانا۔ میں مجبور ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو یار۔ سوری۔ سوری کیوں؟ تمہاری سوری کا میں اچار ڈالوں گی؟ تمہاری سوری سے میرا دکھ نہیں ٹوٹے گا یا میرا دکھ کم نہیں ہو جائے گا۔ اور تم کیسے مجبور ہو گئے ہو؟ تم تو مرد ہو نا، زمانے پر راج کرنے والے۔ میں تو عورت ہوں جسے ظلم کی چکی میں پیسا جاتا ہے۔ اگر میں مجبور نہیں تو تم کیسے مجبور ہو گئے؟ پلیز مجھ سے جھوٹ مت بولو، اور یہ سب ان قسم و وعدوں سے پہلے کہتے۔ آج جب میں تمہیں چھوڑنے کا سوچ کر کانپ جاتی ہوں، تمہیں تب یاد آئی ہے؟ میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں، سیدھا گھر چلی گئی۔ اسے خود پر حیرت ہوئی، وہ محبت کی دعوے دار تھی۔ آج جب اس کا محبوب اسے چھوڑنے جا رہا تھا تو وہ خاموش ہے۔ آسمان نہیں پھٹ رہا؟ چلو آسمان تو پھر پرایا ہے، میرا اپنا دل کیوں نہیں پھٹ رہا؟ میں مر ہی کیوں نہیں رہی؟ کوئی شریان ہی پھٹ جائے۔ بھائی، میں ولید کی شادی میں جا رہی ہوں۔ کیوں؟ وہ میرے بغیر شادی کر سکتا ہے یہی دیکھنے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ نہیں، میرا دماغ بالکل ٹھیک نہیں۔ دیکھو صدف، بہنیں اگر لڑکھڑا جائیں تو بھائی گر جاتے ہیں، اور گرنے کی شرمندگی کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ پھر گردن اٹھا کر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں روکوں گا نہیں، مگر خیال رکھنا تمہارے بھائی کی گردن جھک نہ جائے۔ صدف بھائی کی باتوں پر حیران نہیں ہوئی۔ ولید کو پانے کی شدت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ وہ شادی میں لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ولید اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ قبول ہے کہ آوازیں اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے اٹھ کر ولید کو دیکھا۔ وہ گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ صدف کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے پاس پڑا ہوا پتھر اٹھا کر ولید کی جانب پھینکا۔ بھگدڑ مچ گئی اور وہ بھی ہوش ہو گئی۔ کبھی غم کی آگ میں جل اٹھے، کبھی داغ دل نے جلا دیا۔ اے جنون عشق بتا ذرا، مجھے کیوں تماشا بنا دیا؟ کیونکہ ولید نے
صدف کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ صدف کیسے اس کو کسی اور کا ہونے دے سکتی تھی؟ وہ محبت بھرے وعدے، وہ قسمیں، وہ سب کیا جھوٹی تھیں؟ اور وہ رات، جس رات میں صدف نے اپنا آپ ولید کو تھما دیا تھا اور ولید نے بھی اس کی محبت کا فائدہ اٹھایا تھا، اس رات کا کیا ہوگا؟ ولید کیا سب کچھ بھول چکا تھا؟ ولید کی محبت آخر جھوٹی ہی نکلی۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی مگر وہ یاد نہ کر سکی۔ صدف اپنی ماضی کے خیال میں گم تھی مگر اس کو مزید کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس کا سحر ٹوٹا، وہ بستر سے اتری، آئینے کے سامنے گئی۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ میں نہیں ہو سکتی، میری ہم شکل ہے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، اسے لکڑی کا ٹکڑا نظر آیا۔ اس نے وہ لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر پوری قوت کے ساتھ آئینے پر مار دیا۔ آئینہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ آواز سن کر نرس اندر آئی۔ اندر مت آنا، چلی جاؤ یہاں سے، وہ چلائی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ ماضی کی ایک یاد پھر سے اس کی دماغ میں آ گھسی۔ جب ولید نے اس سے پوچھا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ محبت چھوٹا لفظ ہے۔ جس دن تم میرے نہ رہے میں مر جاؤں گی۔ میں تمہارے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ولید، میں تو سب کچھ تمہارے حوالے کر چکی ہوں، اپنا روح، اپنا جسم۔ میں تمہارے بغیر ایسے ہوں جیسے دھڑکنوں کے بغیر دل، سانسوں کے بغیر زندگی، بالکل بیکار۔ تمہارے بغیر میں ناممکن ہوں، میں تو مر ہی جاؤں گی۔ صدف نے ولید سے پوچھا، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو تم زندہ رہ سکتے ہو؟ میں کیا کہوں یار، حقیقت میں تو کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، یہ سب فلموں میں ہوتا ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں بس۔ ولید نے نظریں چرائیں۔ میں تمہیں چھوڑوں گی ہی نہیں، تم فکر نہ کرو۔ نہ ہی میں تمہیں کہوں گی میرے لیے زندگی دے دو۔ ہاں، کبھی ایسا ہو کہ تمہیں میری سانسوں کی بھی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھ سے مانگ لینا، تمہارے لیے میرا ساتھ ہی کافی ہے۔ بارش کی آواز نے اسے ماضی کے حسین لمحوں سے باہر نکالا۔ وہ حال میں واپس آ گئی۔ اس کے اعصاب اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ اس کی نظر کھڑکی سے باہر نظر آنے والے ولید پر پڑی۔ ولید، تم یہاں؟ ہاں صدف، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، آ جاؤ تم سچ میں مجھے بلا رہے ہو؟ ہاں۔ صدف نے کھڑکی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آئینے کا ایک ٹکڑا اس کے پاؤں میں اترا۔ قدم رکے نہیں، قدم بڑھتے ہی چلے گئے۔ یکے بعد دیگرے بہت سے ٹکڑے اس کے پاؤں کو چھلنی کرنے لگے۔ لہو لہان پاؤں کے ساتھ وہ کھڑکی کے پاس پہنچی۔ صدف نے ولید کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ولید کا وجود پیچھے ہٹنے لگا۔ صدف کھڑکی سے باہر ہو چکی تھی۔ ولید کا وجود غائب ہو گیا۔ یہ ایک وہم تھا، ایسا وہم کہ جس نے صدف کی جان ہی لے لی۔ اگلے ہی لمحے اس کا وجود ہوا میں اڑتا زمین پر جا گیا۔ بہت سے لوگ اس کے پاس آئے مگر وہ جا چکی تھی۔ صدف مر چکی تھی۔ آخر میں وہ مری بھی تو ولید کی یادوں کے ساتھ ہی۔ صدف جیسی لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ صدف کی محبت بہت سچی تھی۔ صدف کے وعدے جھوٹے نہ تھے۔ جب وہ کہتی تھی کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی تو اس نے وہ کر کے دکھایا، لیکن ولید کے سب وعدے جھوٹے تھے۔ ولید نے اس کی زندگی کے ساتھ صرف کھیل کھیلا، اس سے جھوٹے وعدے کیے، جھوٹے قسمیں کھائی، اس کا استعمال کیا، اس کے ساتھ رات گزاری۔ جب اس کے جسم سے فائدہ حاصل کر لیا تو اس کو بیچ راہ میں چھوڑ کے کسی اور کا جا ہوا۔